अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चलेंगे साउथ अफ्रीका। मैडम हमारे साथ होंगी। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी करेंगे बातचीत और साथ ही पूछेंगे इनसे कि साउथ अफ्रीका में जो रमज़ान है इनका कैसा जा रहा है और कितने घंटे का रोज़ा होता है, थोड़ा सा ये भी आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कैसा जा रहा है रमज़ान आपका वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह कितने ठीक जा रहा है, सही है। हाँ कितने जी, कितने घंटे का रख रोज़ा रहे हैं वहाँ पे? रोजे। यहाँ पे 5:30 बजे होती है फजर और 7 बजे रोजा इफ्तार होता है। तकरीबन 14.5 घंटे का रोजा बनता है। अच्छा अच्छा, मैंने लेकिन वैसे मौसम मौसम गर्म है, इतना सर्दी नहीं है। मतलब गर्म गर्म है तो काफी लंबा दिन होता है। अच्छा। अभी गर्मियां ही है यहाँ पे। ओह अच्छा, ठीक। इसका मतलब यूरोप में सबसे इस वक्त यहाँ और भी जगह आ गई। यूरोप में तो काफ़ी सहूलत है, सर्दी भी है और रोज़े भी छोटे हैं यहाँ पे ना। तो हाँ नहीं, कल तो दिन बहुत ज्यादा अगले लंबा रमज़ान लग में रहा था, टाइम ही नहीं गुजर रहा था। अगले रमज़ान में यूरोप में आ जाइए और भी बेहतर हो जाने, 10 दिन पहले आ जाने हाँ जी, हमारे हमारे इधर और ज्यादा गर्मी हो जाएगी हैं। वही मैंने कहा अगले कि रमजान में। रमज़ान में यूरोप में आ जाइएगा। अच्छा ये बताइए, हाँ क्या चल रहा है? अमेरिका से भी अब तो शोर उठा हुआ है कि ये सब जी झूठ है, जी जी ये जी। सब फरेब है। वैसे वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि अ, पाकिस्तान से स्पेशली एक ऐसा पसमानदा मुल्क ही मैं तो कहूंगी, मैं तो कोई तरक्की पजीर भी नहीं कहूंगी। हम्म। जो हालात है, खजाना खाली है और आईएमएफ के तरले मिलते और जो मईशत की तबाही है, मैं तो इसे पसमानदा मुल्क ही कहूंगी। इस मुल्क में का कोई एक ऐसा लीडर जो अमेरिका के सफीर को वहां पे बुला ले, असम्बली में, वहां की असम्बली में, और वो उसके मतलब के कटहरे में खड़ा कर दे कि हाँ तुमने ये काम किया कि नहीं, एक बहुत बड़ी मैं कामयाबी समझूंगी पाकिस्तान की। क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। हम्म। रिजीम चेंज होते रहे हैं और जो रिजीम चेंज के बदले में जो हुकूमतें जाती रही हैं पाकिस्तान में, वो खामोशी से बैठ जाती रही हैं और उन्होंने कंप्रोमाइज भी किए, उन्होंने डीलें भी की। लेकिन ये पहला एक ऐसा लीडर पाकिस्तान को मिला है जिसने अमेरिका को भी नाको चने चबवा दिए। हम्म। वो एक अलग बात है कि मीडिया जो है वो उसको कुछ और तरीके से बयान कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि भाई डोनाल्ड लू ने कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं था, मैंने ये नहीं किया। तो वो जो वीडियोस अपलोड हुई हैं, क्लिप अपलोड हुए हैं, उनमें साफ सुनाई भी दे रहा है और देखा भी जा रहा है कि जब उसने कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं, तो लोगों ने लायर का कहा उसको कि तुम झूठ बोल रहे हो, हम्म। तुम लायर हो और तुमने ये काम किया है, तुम झूठे हो। मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि यूरोप के जितने भी लोग हैं, यूरोपियन हैं, उनमें लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी उनमें ये है कि वो झूठ नहीं बोलते। हम्म। और अगर उनसे ये कहा जाए कि आप सारे बुरे काम करते हैं, मतलब पीते हैं या जो भी उनके माशरे की जो भी बातें हैं, वो अगर उनसे कही जाए आप लोग ये करते हैं, तो वो बुरा नहीं मनाते, वो हंस के टाल देते हैं। लेकिन जब आप उनको ये कहते हैं ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो गुस्सा करते हैं, हम्म। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। ये बात तो है उनमें। तो कल उसकी बड़ी सुबकी हुई है वहां पे, जब लोगों ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। और मैं ये खान साहब की एक बड़ी कामयाबी समझती हूँ इस बात को कि उन्होंने इसकी तहकीक कराने का कहा। सिंपल लफ्जों में अगर देखा जाए कि अगर डोनाल्ड लू कहता है कि साइफर मैंने नहीं भेजा या उसमें मैंने धमकी नहीं दी, तो फिर खान साहब किस जुर्म में जेल में हैं? तो अगर उनपे हम तो पाकिस्तान की तरफ आए और ये देखें कि पाकिस्तान में जब ये रिजीम चेंज का लेटर आया, धमकी मिली, तो 2 बार डिमार्च किया गया अमेरिका को, यानी मुजम्मत की गई। एक खान साहब की हुकूमत में आखिरी दिनों में, और एक जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बना तब। वो डिमार्च किस चीज पे दिया गया था, मेरा सवाल ये है। अगर ये साइफर नहीं था, अगर ये धमकी नहीं थी, ये जो साइफर है ना, ये हुकूमत और अमेरिका, हमारी चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या ये घुसपैठी हो, ये नाजायज हुकूमत हो, जिसको मैं नाजायज हुकूमत कहूंगी, मैंडेट चोर हुकूमत कहूंगी, ये जो साइफर है ना, ये इनके गले की हड्डी बन चुका है। ना ये निगल सकते हैं, ना ये उगल सकते हैं। अगर ये निगलेंगे
اگر یہ اس کو مانیں گے کہ ہاں سائفر آیا تھا تو پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے؟ امریکہ کی سبکی ہوگی پوری دنیا میں. جو چیز چھپ کے 75 سال امریکہ کرتا رہا، 73 سال جتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، یا دوسرے ملکوں میں بھی امریکہ کرتا رہا. اب ڈونلڈ لو کی ہسٹری اگر دیکھ لیں، یہ جس ملک میں سفیر اس کو نامزد کیا گیا، سفیر بنا کے بھیجا گیا، اسی ملک کا اس نے بیڑا غرق کیا، چاہے وہ وینزویلا ہو، چاہے وہ ترکی ہو، نہیں تو اسی لیے اس کو یا بھیجتے ہیں پھر نا اور دوسرے ممالک ہو. میڈم، اسی لیے بھیجتے ہیں نا، تجربہ کار ہے. یہ اس کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. اور یہ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب نیکسٹ ٹائم امریکہ کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی ملک میں اس طرح کا سائفر بھیج سکے یا دھمکی بھیج سکے، کیونکہ اس کی ہونی چاہیے انکوائری، واقعی ہونی چاہیے. اچھا، آپ اس کو سمجھتی ایسے ہیں کہ نہیں چھوڑنا انکوائری، چاہیے، اچھا یہ مداخلت ہے. اچھا یہ بتائیے پاکستان کہ کے انکوائری انٹرنل ہماری پاس اتنے کوئی اختیارات ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں اور ہمارے کہنے پہ یہ انکوائری کر دیں؟ نہیں تو ہو نہیں رہی انکوائری، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا، یہ جو میڈیا ہے نا، یہ جو قلم کی طاقت ہے نا، یہ تلوار سے زیادہ ہوتی ہے. جو بولنے کی طاقت ہوتی ہے نا، ہر قسم کی طاقت سے زیادہ یہ بھاری اور وزنی ہوتی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس نے ہائی لائٹ کیا اس چیز کو، اس کا اثر ہوا ہے تو ہی یہ انکوائری شروع ہوئی ہے نا اس پہ. اور وہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا جج تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا نہیں کہ یہ جائے ڈونلڈ لو وہاں جیل میں جائے، خان صاحب سے ملے اور ان سے سچ پوچھے، ان سے کہ سچ کیا ہے. یعنی کہ ملاقات کرنے کا کہا. اور ابھی معاملات ہوں گے کلیئر. اور ایک اور بات میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہونا تھا. یہ امریکہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے کیا، اور خان صاحب اور امریکہ کو یہ کریڈٹ اچھا اب یہ بتائیے عوام کو بولنے کا دیا چانس ہمیں. جی اچھا یہ بتائیے، افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے لے لیا پنگا، اب ادھر سے ایران کے ساتھ پنگا، انڈیا کے ساتھ تو پرانا چل رہا ہے ہمارا. تو اب اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سے بھی دشمنی، عوام سے بھی دشمنی، تو کیا نکلے گا بعد میں؟ دیکھیں بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ افغانستان کی جو سرحدیں ہیں نا، وہ 6 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، اور افغانستان کا مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے. اس بات میں بندہ روئے یہاں سے. مجھے اب یہ بتائیں، دوسرے ممالک کے ساتھ افغانستان کا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ یہ ہماری غلط پالیسیز ہیں. غلط پالیسیز، ہم نے صرف اپنی ذات کا سوچا ہے. اگر ہم ملک کا سوچتے، ہم عوام کا سوچتے، تو ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہونے تھے ہمارے. نہیں تو وہ کیا نام تھا، بلاول بیچارہ 55 دورے اس نے کیے، اپنی بہن کو بھی لے کے جاتا رہا. آپ کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں. یہ میں وہی بات کر رہی نا کہ اس نے جو دورے کیے وہ تو اس کا انٹرنشپ چل رہا تھا. وہ دورے اس نے ایسے ایسے ملک کے کیے، ملک بعد میں ڈھونڈنا پڑا نقشے پہ وہ ہے کدھر. وہ کوئی اس نے ملک کی پالیسی تھوڑی بنائی، اس نے تو اپنی انٹرنشپ کی ہے. کون سے ایسے معاہدے ہوئے ہیں اس کے وزارت خارجہ کے دور میں؟ اس نے کون سی ایسی بھائی سے بیرونی وہ لے کے آیا انویسٹمنٹ؟ مجھے آپ یہ بتائیں، کتنے بڑے منصوبے لے کے آئے، دوسروں ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے کہ آپ ہمارے ملک میں پیسہ انویسٹ کریں، یا آپ یہاں پہ کاروبار کریں، یا کچھ ہوا ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں انٹرنشپ چل رہی، سوئٹزرلینڈ میں بھی پکنک مناتا رہا آگے. جی وہ دیکھیں نا، جو جنہوں نے یہ عہدے دیے ہیں وہ ان کی خواہشوں کے مطابق اس وقت عہدے دیے تھے. 16 مہینے کے لیے، 18 مہینے کے لیے. وہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں دیے تھے، اس میں سب کو حصہ ملا تھا. یہ جو ملک ہے نا، یہ چند اشرافیہ کی جائیداد ہے، یہ ملکیت ہے، ان کی جاگیر ہے. وہ اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہیں. عوام کی اور ملک کی جو اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اس ملک نے کس طرف جانا ہے، ترقی کی طرف جانا ہے یا کیا کرنا ہے، نہ تو ملک کی اس میں کوئی مرضی ہے، نہ اس میں عوام کی مرضی ہے. یہ جو چند اشرافیہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ملک ان کو کیسے چلا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف اپنی جائیدادیں، اپنی عیش و عشرت یہ سارے کرنے. آپ دیکھیں مریم نواز جو ہے وہ غریبوں کا کتنا وہ مذاق اڑا رہی ہیں. آپ دیکھیں وہ آٹے کا تھیلا دے رہی ہیں اور کہتی ہیں تصویر لازمی ساتھ. نہیں تو وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ تصویر لگا سکتے ہیں. تو نہ کرے میڈم، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تصویر لگا سکتے ہیں، عدالت کا فیصلہ.
تو ڈالتے میں تو انہیں کی ہے. چلے اور بہت سب سے بڑی بات جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان جس دلدل میں یہ گھس چکا ہے نا، اس میں سے ابھی میں جو دیکھ رہی ہوں نا، وہ صرف ججز ہے جو نکال سکتے چلے ہیں، 20 اور جج کوئی اگر نہیں نکال سکتا، یہاں کیونکہ کے، عوام نے تو نکلنا نہیں گھروں سے باہر. اچھا میں یہ عوام بتا نے تو دوں، نکلنا نہیں. جی یہ بتا دوں کہ 20 جج بتایا جا رہا ہے. اگر افغانستان سے لے لیے جائیں تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں قرضہ لینے کی. تو میرا خیال ہے یہ چائنا سے لیے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ چائنا زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اب جو دیکھیں، جی 20 سال لڑتا رہے افغانستان، سپر پاور کے ساتھ لڑتا رہے، ٹھیک، اور لڑ کے اس نے ان کو مار کے بھگا دیا. اب دیکھیں وہ اپنا ملک چلا ہی رہے نا، چاہے ان پہ 1000 پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ملک چلا رہے ہیں وہ. ہمارے پاکستان میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ بلوچستان میں KPK میں جتنا خزانہ ہے نا، کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی چلے کہ وہاں بہت پر شکریہ. کتنا خزانہ ہے. اور سب سے زیادہ یہی 2 صوبے جو ہیں وہ انڈر پریشر ہے. یہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور یہاں پہ سب سے زیادہ غربت ہے. غربت کی سطح سے بھی نیچے وہاں لوگ ہیں جن نہ ان کے پاس سکول ہے، بچوں کے پاس نہ ان کو سندھ میں پہننے بھی کے بڑی کپڑے، غربت ہے. پیروں میں جوتا نہیں. اور سب سے زیادہ یہی 2 صوبے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. سوچنے کی بات ہے نا کہ یہاں پر ہی کیوں سیکیورٹی کے چلے بہت شکریہ کہ ہم اپنے خزانوں کو خود بھی نہیں نکال سکتے. جی بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. جی نہیں، یہ جو میں نے بات ابھی کہی تھی آپ نے نہیں سنی کہ 20 جج اگر چائنا سے لے لیے جائیں آپ کا ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. سپریم کورٹ اور یہ 4 ہائی کورٹ جو ہیں ان کے جج سرے لگا دے چائنا سے لے کے، دیکھیں پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہ IMF کے پاس جانا پڑے گا، نہ یہ جو غربت ہے آپ کو نظر آ رہی یہ ہوگی، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.